الحسن ابن علی الحادی المہتدی والسلام علیک یا عصمت المتقین، السلام علیک یا امام الفائزین، السلام علیک یا رکن المؤمنین، السلام علیک یا ابا الامام المنتظر، اشہد یا مولاي انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ ودعوت الی سبیل ربک۔ صبح ولایت میں صبح بخیر، ویلکم ٹو دا پروگرام ڈیئر ویورز۔ آج کا ہمارا پروگرام بمناسبت ولادت باسعادت امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے 11th امام 13th معصوم کے آپ کی ولادت باسعادت مدینہ منورہ میں ماہ ربیع الثانی کی 10th ایئر 232 ہجرہ میں واقع ہوئی، اور آپ کے والد بزرگوار جیسا کہ ہمارے 10th امام علی النقی الحادی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام روایات میں حدیث اور سلیل بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ایک عفیفہ، بہت سنجیدہ، بہت متقی، بہت پرہیزگار اور بہت ہی خشیت الہی اور بہت ہی قرب الہی سے سرشار جو خاتون تھی۔ اور امام ہمارے جو 10th امام ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ ان کی تقوی کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ گفتگو فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ اس وقت کے شیعوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک یعنی کہ پناہ گاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو یہ مقام ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا، اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے 11th امام علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے وہ امام ہیں کہ جن کا لوگوں کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رہا، یعنی اس لائن میں وہ آخری امام ہیں، اور ان کے جانے کے بعد، ان کی شہادت کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اپنی 11th امام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگانی مبارک کے اوپر نظر دوڑائیں، آپ کی سیرت طیبہ کے اوپر نظر دوڑائیں، تو ہمیں جو پورا ایک آپ نے سسٹم اسٹیبلش کیا ہے کہ کس طرح سے مومنین کا رابطہ رہے گا اپنے امام کے ساتھ دور غیبت میں، یعنی کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ انتظام فرمائے، بلکہ اس کو جو کام ہوتا چلا آ رہا تھا اس کو آپ نے کمپلیٹ کر کے ایک لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں ہم آپ کی شخصیت کے اوپر گفتگو کریں گے، آپ کی سیرت سے کچھ حاصل کریں گے۔ آپ کا نام نامی اس میں مبارک جو ہے وہ حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور کنیت ابو محمد، اور مشہور القابات میں عسکری، ذکی، ناصح، اور آپ کو اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح ابن الرضا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو تھرسڈے کا دن ہے وہ ہمارے 11th امام، ویک ڈیز میں جو ہمارے سارے ایام ہیں ان میں تھرسڈے کا دن، جمعرات کا دن، وہ ہمارے 11th امام علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے۔ آگے پروگرام میں آپ کو ان کی تسبیح کے بارے میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ نماز ہے ہمارے 11th امام سے مخصوص، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اس وقت میں آپ کے ساتھ یہاں یہ دعا شیئر کرتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم انت صاحبنا وصلی علی محمد وآلہ وافضل علینا یا فالقہ من حیث لا ارا ومخرجہ من حیث ارا، صلی علی محمد وآلہ واجعل اول یومنا ھذا صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا۔ انتہا۔ بار الہ خدایا تو ہی ہمارا ساتھی ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، ہم پر اپنا فضل و کرم فرما، اے صبح کی ایجاد کرنے والے جسے ہم نے نہیں دیکھا اور اس طرح سامنے لانے والے جیسے ہم دیکھ رہے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ ہمارے آج کے دن کا آغاز صلاح اور اس کا درمیانی حصہ فلاح اور آخری حصہ کامیابی قرار دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور مولا کی خوبصورت شخصیت پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں محترمہ عالمہ قاسمہ زیدی، ان کو ہم پروگرام میں باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر پروگرام میں تشریف لا کر ہماری عزت افزائی کی، اور کچھ ہم آج کی گفتگو سے اپنے 11th امام علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے سیکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگیوں میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں مولا متقیان صاحب نہج البلاغہ کا خوبصورت
شیئر کروں گی اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دعوت گفتگو دوں گی کہ آپ ہمارے جتنے بھی یہاں پر ویورز ہیں، سامعین ہیں، ناظرین ہیں، دیکھنے والے سننے والے، سب اس خوبصورت گفتگو سے انشاءاللہ العزیز استفادہ حاصل کریں۔ تو صاحب نہج البلاغہ، خطیب منبر سلونی، امام المؤمنین، امام المتقین، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت کلمات کثار کہ جس سے ہم اپنی صبحوں کو مزین کرتے ہیں اور اپنے دن کو سنوارتے ہیں۔ اور یہ جو قول ہے آج کا مولا کا انتہائی خوبصورت، جتنے بھی مولا کے قول ہیں، اقوال ہیں، وہ حکمت سے آمیز اور بہت ہی خوبصورت میسج سے بھرپور ہوتے ہیں، لائف لرننگ لیسن کے، اس میں ہم واقعتاً اگر ہم کرنا چاہیں اپنی زندگی میں کچھ تو ہم اسے کر سکتے ہیں۔ اتنی موٹیویشنل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے آپ کو جی پی ایس کی طرح راستہ بتا دیتا ہے، نیویگیٹ کر دیتا ہے انسان کو، کہ جو بھی انسان اپنی زندگی میں، ہم اتنے اپنی روٹین میں مست ہو جاتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، وی ڈونٹ ہیو ٹائم، لیکن جب ہم پھر ان خوبصورت اقوال کو پڑھتے ہیں، جب ان کو سنتے ہیں تو واقعتاً ہمیں ایک راستہ دکھائی دینے لگتا ہے، ایک روشن راہ جو ہے وہ دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو وقال علیہ الصلاۃ والسلام کہ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ انتہائی خوبصورت قول ہے مولا کا، اور وہی بات ہے کہ ہم اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا، یہ سیکولر ایجوکیشن ہے، اس میں کیا کرنا ہے اتنا، اور بچوں کو کیوں پڑھائیں، بس اسلامک ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ لیکن مولا کے اس قول سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور پھر وہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یاد آتی ہے کہ علم چاہے چین بھی جانا پڑے، مطلب یہ کہ دور دراز کے علاقے کا سفر بھی کرنا پڑے، لیکن علم حاصل کرنے کے اوپر اتنا زیادہ ایمفسائز دیا گیا۔ یہاں پر بھی مولا کہہ رہے ہیں اگر حکمت کی بات آپ کو کہیں سے بھی ملتی ہے اسے حاصل کر لو، بلکہ حکمت جیسے مولا کا ایک دوسرا قول ہے کہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے۔ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اچھی بات ہمیں کہیں سے بھی ملے، جیسے آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے، اکثر اوقات فیس بک کے اوپر بھی، ویسے تو میں انکریج نہیں کرتی ہوں کیونکہ بہت سی باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو ادھر ادھر سے منسوب کر دی گئی ہوتی ہیں اور وہاں پہ مطلب اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی باتیں بھی، بہت اچھے کوٹس جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر آپ کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہی مولا کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ اس کو وہاں سے لے لیں، اس لیے کہ وہ مومن کا ہی گمشدہ خزانہ ہے، اور جب وہ مومن کے سینے میں آئے گی اور دوسری حکمتوں کے ساتھ مل جائے گی تو یعنی کہ تب تک وہ حکمت بھی تڑپتی رہے گی، یعنی وزڈم کی جو بات ہے، اچھائی جو ہے۔ اور آج کل کا تو جو دور ہے وہ تو اور بھی زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم پروپوگیٹ کریں، کیونکہ اس وقت دنیا میں اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا سیاہ و سفید، کھل کر سامدود کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اس وقت کو مطلب کہ کریں، اس کو اویل کریں اور جا کر کے اپنے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ واقعتاً۔ اور مجھے تو جتنے بھی یہ اقوال ہوتے ہیں نا، میں کوٹس بھی اکثر پڑھ رہی ہوتی ہوں جیسے کسی بک میں یا کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو، اگر بک کے اوپر لکھا ہوا ہے تو میں اس کے نیچے کسی کا نام لکھا ہوتا ہے تو میں اس کے نیچے ضرور لکھتی ہوں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سملیرٹیز ہوتی ہیں ان میں بہت زیادہ، جتنے بھی آپ کوٹس اگر دیکھیں جو کہ ویسٹرن اسکالرس کے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی، مطلب جیسے یہ اکثر بدھسٹ جو ان کے ہیں ان کے بھی اگر آپ دیکھیں جو کوٹس وغیرہ موٹیویشنل اور اس طرح کے بتائے جاتے ہیں کہ ریلیجیس، تو ان کا کافی حد تک سملیرٹی ہوتی ہے مولا کے وہ اقوال اسی سے۔ سے لیتے ہیں، ان سے ہی متاثر ہوتے سبحان ہیں۔ اللہ جی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام الرسول النبی الامی المکی القرشی الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین ابو القاسم محمد
صلی علی محمد وآلہ وعلی وسلم محمد وعجل فرجہ. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم وارکان البلاد وعناصر الابرار وسلالۃ النبیین وامناء الرحمن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن وخطابہ المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وعلی وآل محمد محمد وعجل فرجہ. وعجل فرجہم. میں بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنی ہوسٹ اپنی عزیز بہن اندلیب زہرا نقوی کی کہ انہوں نے بھی مجھے اس مبارک موقع پر اپنے 12 اماموں میں سے ایک امام کی جائے پیدائش آپ کی ولادت باسعادت کے اس موقع پر ہم کو یہ موقع عطا فرمایا کہ کچھ امام کی فضائل کی روشنی میں ہم کچھ پیغام آپ تک پہنچائیں اور ان کی سیرت زندگی سے ہم خود فائدہ اٹھائیں. سبھی سامعین آپ سب کی خدمت میں بھی سلام علیکم. خوبصورت صبح ولایت اور اہل بیت اطہار کے چمن اور گلستان سے ایک ایسے پھول سبحان کا اللہ. ذکر کہ جنہیں ہم اور آپ امام حسن عسکری صلاۃ والسلام اللہم کہتے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد مگر اس وعجل سے قبل فرجہ. ہمیشہ گفتگو کا آغاز جو ہے ہماری ہوسٹ مولائے متقیان کے خوبصورت اقوال میں سے ایک قول کو، جیسے ہم کہہ دیں کہ آپ کے باغ میں سے ایک ایسے پھول کو چن کر لاتے ہیں کہ جس سے سبحان ہم اللہ. اپنے ماحول کو معطر کر بے لیتے ہیں شک بے اور شک. ہمارا ذہن و دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے آپ کے اقوال زرین میں سے سامنے پیش کرتے ہیں. اور بار بار قول کو پیش کرنا، اس کو سوچنا، اس کو سمجھنا، ان کی حکمت کی گہرائیوں کو جاننا اور اس کو اپنی زندگی کے لیے لائے عمل قرار دینا، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے اس مقام سے، اس بے چینل شک. سے پیش کرنا. آپ نے حکمت کی بات کی، آپ نے معاوضے کی بات کی، آپ نے وزڈم کی بات کی. اور سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں کہ بات جب آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے اللہم ذکر صلی پہ علی ہے محمد. تو آپ کی کنیت ابو محمد قرار بے پائی. شک. آپ فرزند محمد قرار پائے ہیں اور تمام فرزندان محمد میں سے ایک محمد آپ کی ذات ہے، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی کی ذات محمد وعلی کہ محمد آپ کو خود وعجل ہی فرجہ. فرمایا گیا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ. کتاب کے ساتھ آپ کی وزڈم کا بھی ذکر ہے، سبحان آپ اللہ. کی حکمت کا بھی ذکر ہے. سبحان تو اللہ. آپ کی ذات کے ساتھ حکمت بھی جڑی ہوئی تھی. بے شک. اور یعنی قرآن کی تعلیم کے ساتھ امت کو، ان کے چاہنے والوں کو، ان کے فالوورز کو حکمت کی باتیں بھی بتائی جائیں، بے ان شک. کے دماغ میں وزڈم کے شعور کو پیدا کیا جائے کہ اس کو سمجھ سکیں. جس کے لیے میں آپ کو کہوں کہ یہاں تو سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے، یا مولائے کائنات کے اقوال ذری ہیں، حکمت بھری ہوئی باتیں ہیں جو نہج البلاغہ میں بھری پڑی ہوئی ہیں. لیکن آپ حضرت لقمان کو لے لیجئے، بے شک. ان کی قرآن میں حکمت کی جگہ باتیں جو صحیح. ہیں اللہ نے اتنی پسند کی کہ قرآن میں جگہ دے دی ہے. سبحان اللہ. معصوم نہیں ہے، غیر معصوم ہستی، لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو خدا پسند فرماتا تھا سبحان اور اللہ. اس کا ذکر قرآن میں کیا. آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور فرمایا کہ میرے بیٹے 3 بات کا خیال رکھنا، اور کہا کہ جب کھانا تو بہترین غذا کھانا. اب دیکھیے اس کے اندر کیا حکمت ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار ختمی مرتبت کے وسیع اور جانشین مولائے متقیان کے کلام میں کیا گہرائی ہوگی. فرمایا لقمان، اللہ نے جن کا ذکر قرآن میں کیا ہے، جن کی حکمت کی باتیں اور جن کے وزڈم اور عقل و شعور کو اللہ نے پسند فرمایا، تو کہا میرے بیٹے 3 بات کا خیال رکھنا. کھانا تو بہترین کھانا کھانا، سبحان اللہ. سونا تو بہترین بستر پہ سونا.
سبحان اور جب رہنا تو بہترین گھر میں رہنا. بظاہر تو کہنے میں ہم سننے میں ایک عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہاں تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بالکل سادہ غذا سادہ ہو، کھاؤ. مرغن غذا نہ کھائیں، اور سوئیں بھی تو معمولی سے بستر پہ سو جائیں، اور گھر بھی معمولی سا انسان کا ہونا چاہیے. لیکن فرمایا میرے لال کھانا تو بہترین غذا کھانا، جب بھوک لگے تب کھانا. کیونکہ جب بھوک کے وقت کھاؤ گے تو سادہ غذا بھی بہترین ہوگی، بہترین لگے گی. اور جب سبحان اللہ، بہترین کیا لگے گی تو حکمت. پھر شکر خدا تم کرو گے. بے شک بے اللہ شک. کی بارگاہ میں تم جو ہے وہ شکر ادا کرو گے، اس نعمت کا احساس تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا. اور جب سونا تو بہترین بستر پر سونا. جب محنت کر کے گھر میں آؤ گے تو ریت کا بستر بھی جو ہے سو گے تو وہ تمہیں بہترین بہترین بستر. لگے گا. سبحان اللہ. تو لہٰذا بہترین بستر پھر تمہیں محسوس ہوگا، اس بات کا احساس ہوگا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت تمہیں نیند کی دی ہے، جو سبحان خود تو اللہ. جاگتا ہے لیکن تمہیں نیند جیسی نعمت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس کے بعد فرمایا جب رہنا تو بہترین گھر میں رہنا. ان مادی گھروں پر توجہ نہ کرو، بلکہ بہترین گھر انسان کا قلب ہے. بے تم شک. دلوں کے اندر جگہ بناؤ، دلوں سبحان کے اللہ. اندر گھر کر جاؤ، کیونکہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے جب کسی دل کے اندر، کسی انسان کے دل کے اندر اپنا ایک مقام گھر بنا. بنا لو گے. تو سبحان اللہ. یہ حکمت کی بات تھی، اور کتنی بڑی بات کہی ہے. اور یہاں پر یہی مولائے کائنات نے فرمایا کہ جو ہے وہ حکمت اگر دشمن کے پاس بھی ہو تو لے لو، بے کیونکہ وہ شک. اس کے پاس ہے، لیکن حقیقت میں اس کا حقدار کون ہے؟ وہ جو مولا کے چاہنے والے مومن ہے. مومن کا چھپا ہوا خزانہ ہے حکمت، جو ہے اس کو تلاش کرو، وہ تمہاری وراثت میں سے، تم اس کے وارث ہو. تو لہٰذا یہ اقوال ذری جو ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے اٹھایا اور اس کو پڑھا اور اس کے معنی پر توجہ کیا، نہیں، اس کو سوچے، بار بار بے غور شک. کریں. اور ایک بار نہیں، جب اس پر مسلسل غور کریں گے تو پھر ضرور اس کو عمل میں لائیں. بے اور شک. عمل میں لانے کے بعد آپ یہی دیکھ لیجئے کہ سیرت امام حسن عسکری پر جب ہم گفتگو کریں گے آپ کی ذات مبارک کے اوپر، تو آپ کے اقوال ذری اتنے خوبصورت ہیں، اور اتنی خوبصورت خوبصورت باتیں میرے مولا نے کہی بے ہیں شک. بہت. کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو کردار سازی اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے، یعنی ہم یہ اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اگر کردار سازی کو اپنی زندگی میں لانا ہے، کردار بنانا ہے، کیریکٹر بلڈ اپ کرنا ہے، تو یہ اقوال کافی، سبحان اللہ. بہت بے کافی شک. ہیں. بے شک. اور ان کے لیے ہے کہ بس اس پر غور کرو، اور کرنا آگے کیا ہے، اس کو عمل کی زندگی میں لانا، بے شک. عملی زندگی میں پیش نظر رکھیں یہ ساری چیزیں. تو آپ یقیناً جو مولا مجھ سے چاہتے ہیں، ہم سب سے، آپ سے چاہتے ہیں، وہ یقیناً ہم اس طرف بڑھیں گے، اس راہ پہ گامزن ہو جائیں گے، پھر ان کی نگاہ کرم بھی ہم پر ہوگی. بے پھر شک. اگر جب ہمارے دل کے اندر یہ نیت ہوگی کہ مولا ہم آپ کی سیرت زندگی کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے جادے اور راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جائے تو امام کی طرف سے ہماری مدد حاصل ہو بے جائے، شک. امام کی طرف سے ہمیں تائید حاصل ہو جائے گی، امام کی طرف سے وہ آئیں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے، کیونکہ آپ اماموں میں سے وہ امام ہیں جو حجت کے پدر ہیں، سبحان اللہ. آخری بے امام شک. کے باب ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی زندگی کے کارنامے بھی بہت عجیب ہیں. اسی لیے فرمایا میں نے قرآن کی اس آیت کا انتخاب کیا جس میں فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے، کہ امام ہم اور آپ نہیں بناتے ہیں. امام جو 12 امام ہمارے درمیان منصوص من اللہ نس، جنہیں پروردگار عالم نے اپنی طرف سے بھیجا ہے، خود چن کر بھیجا، انتخاب خود کیا ہے. دنیا والوں کو یہ ہمیں بتانا ہوگا کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، جنہیں ہم امام مان رہے ہیں، اور جس امام پر ہمارا عقیدہ آخری حجت جو پردہ غیب میں، یہ ہمارے یا اس سے پہلے جو دنیا میں افراد گزر چکے ہیں ان کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب پروردگار عالم. سبحان اللہ. بے اور شک. فرمایا وَجَعَلْنَا، ہم نے ائمۃً یہدونا، ہم نے ہدایت کی ان کو، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے ان پر وحی نازل کیے. کیا؟ ہم نے ان کو بتایا کہ فعل الخیرات، خیر کام کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا. اب یہاں پر میں ایک بات، لفظ آیا زکوٰۃ دینے کا، کہ ہم نے انہیں ہدایت دی کہ وہ نیک کام کریں، وہ زکوٰۃ دیں، اور یہ میرے عبادت گزار بندوں میں سے، کہ جب سبحان اللہ. محراب عبادت میں آتے ہیں تو تڑپ تڑپ کر روتے ہیں،
جب محراب عبادت میں آتے ہیں تو قرآنی آیت کی جب تلاوت کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو گر، خشیت الہی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، خشیت الہی سے سرشار آپ کی زندگی ہوتی ہے، خدا کا قرب، ہر وقت لقاء اللہ، پروردگار عالم کا قرب، اس سے ملاقات، اس کی ذات کو پر اس قدر ادراک کرنا، اس کی ذات پر اتنا غور و فکر کرنا کہ آپ کی عبادت میں پوری کی پوری توجہ جو ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا بزرگ و برتر کی ذات کی طرف۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی بات جب آئی کہ میں نے انہیں ہدایت کی، وہ میری امر سے ہدایت کرتے ہیں، میرے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں پر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم آواز دیتے ہیں مولا کو سلام کر کے، یہ کہتے ہیں مولا آپ کو میرا سلام، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، آپ نے زکوٰۃ دی۔ وہ زکوٰۃ سے کیا مطلب ہے؟ کیا اس وقت مولا نے کوئی زکوٰۃ نکالی؟ کیا مراد تھا؟ مراد یہ تھا کہ سماج کے اندر جتنا بھی خلفشار تھا آپ کو دور کرنے کے مقصد سے آپ وہاں پر پہنچے تھے۔ یقیناً آپ نے وہ کام کیا ہے۔ معاشرے کے اندر جو بدامنی تھی، اسلام جو کہ اس وقت مذاق اڑایا جا رہا تھا، اس کو آپ نے نماز کو قائم کیا، معاشرے کی پریشانیوں کو دور کیا ہے، خلفشار کو دور کیا، آپ نے امن کا پیغام لے کر آئے تاکہ ایک امن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے۔ تو یہ گواہی جو دیتے ہیں اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ ایک ایسا معاشرہ آپ چھوڑ کر چلے جائے اپنی قربانی پیش کر کے، جہاں نماز بھی قائم ہو، جہاں ارکان الہی سب کچھ باقی رہے، اسی طریقے سے ادا کیے جائے جیسے خدا چاہتا ہے، جس طریقے سے شریعت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہمارے 11ویں امام، خانوادہ اہل بیت کے وہ 11ویں شمع جو کائنات کے اندر روشن ہوئی۔ کسی بھی امام کی پیدائش اور آپ کی شہادت، یہ آپ پورا تسلسل ہے ہر مہینے، کوئی ایسا مہینہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی امام کی یا پیدائش نہ ہو یا آپ کی شہادت نہ ہو۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اظہار خوشی کرو اور اظہار غم کرو، آپ کی شہادت پر اظہار غم ہونا چاہیے اور آپ کی پیدائش پر دل کی گہرائیوں سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور ہر مہینے اس بات کو کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری خوشی کچھ بھی نہیں ہے آپ کی خوشی کے آگے۔ سبحان اللہ۔ اور گرچہ اگر کسی مہینے میں ہمارے گھر میں کوئی خوشی بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی شہادت کی تاریخ ہے تو ہم اپنی ساری خوشیوں کو چھوڑ کے آپ کی شہادت کی تاریخ کو مقدم جانتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کوئی خوشی کی تاریخ ہے اور ہمارے گھر میں کوئی غم ہے تو ہم اس غم کو بھول کے اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں کہ مولا ہمارا غم آپ کے غم کے، آپ کی خوشی کے آگے کچھ نہیں ہے، ہماری ساری خوشی ہے تو آپ کی خوشی، ہماری سارا غم ہے تو آپ کے غم ہے۔ چونکہ مولا کا خود ہی فرمان ہے، اپنے چاہنے والے سے، ایک اصحاب میں سے ایک صحابی سے کہا تھا کہ اے تم چاہتے ہو کہ تم میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ رہو تو پھر تم ایسا کرنا، میری خوشی میں خوش رہنا اور میرے غم میں غم رہنا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم میرے سامعین، میرے ناظرین، میرے بچے اگر دیکھ رہے ہیں، میری جو بہنیں دیکھ رہی ہیں، کہ جس پیدائش کے موقع پر جو تاریخ ولادت باسعادت کسی بھی امام کیا ہے، بھرپور خوشی کا اظہار کیجئے، اپنے گھر کو سجائیے، اپنے گھر میں پہلے اس بات کا اظہار کیجئے، اپنے بچوں کو عمل کر کے بتائیں کہ آج بہترین خوبصورت دن ہے، آج انتہائی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے امام، معصوم امام، منصوص من اللہ امام، خانوادہ اہل بیت کا وہ فرد یا رسول خدا کے فرزندوں میں سے فرزند اس دنیا کے اندر آ رہے۔ جب گھر کے اندر آپ اپنی اظہار خوشی کو کریں گی، اظہار عمل کریں گی، زیارت پڑھ کے یا آپ سیرت طیبہ پر گفتگو کر کے گھر سے باہر نکلے، عمل کی منزل یہ ہے کہ امام بارگاہوں میں اگر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، جشن ولادت باسعادت کی تقریب ہے، تو ہماری امام بارگاہ چھلک جانی چاہیے، اور اس بات کا ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ مولا، ہم فقط مولائے متقیان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم صرف امام حسن کے ماننے والے نہیں ہیں۔ 3 شعبان آ گئی تو ہماری امام بارگاہ چھلک گئی، 15 رمضان آئی تو ہم نے
پورا پرجوش طریقے سے جشن میں شرکت کی. 11ویں امام پر بھی ہماری امام بارگاہیں اتنی بھری ہونی چاہیے جیسے امام علی کی. بے شک. چونکہ میرے امام اسی وقت خوش ہوں گے, امام علی علیہ السلام خوش ہوں گے کہ میرے فرزند کی اس طریقے سے خوشی منائی جا رہی بے ہے, شک. اس بہت طریقے سے خوبصورت. سالگرہ تقریب منائی جا رہی بہت ہے. تو خوبصورت. محبت کا اظہار جو ہے عمل چاہتا, اور عمل یہ ہے کہ آپ جائیں امام بارگاہوں میں. یہ بھی ایک عملی طریقہ, گھر سے باہر قدم نکالیں, آپ سنیں, آپ علماء کی تقریر کو سنیں, آپ ان کی سیرت زندگی کو, کہ آپ امام فہرست جو اماموں کی ہے, آپ امام علی نقی علیہ السلام کے وہ فرزند جنہیں امام حسن عسکری کہا گیا, القابات میں سے آپ کا لقب عسکر بھی قرار پایا, آپ کو ذکی بھی کہا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کنیت جو قرار پائی ہے وہ ابو محمد. جب ہم دیکھتے ہیں خانوادہ اہل بیت اطہار میں تو یا تو ابو الحسن ہے یا تو کنیت ابو محمد قرار پاتی, محمد یا علی, بس یہ نام جو ہے بار بار کنیت میں دہرائے جا رہے ہیں. اور یہ بھی خوشی کا مقام ہے کہ یہ خانوادہ اہل بیت میں دوسرے حسن آ رہے ہیں. بے شک. اور یہاں پر جب بات حسن کی آتی ہے تو میں یہی کہوں کہ چاہے وہ امام حسن عسکری ہو, چاہے وہ امام حسن علیہ السلام ہو, کائنات کا, بلکہ میں کہہ دوں کہ پوری دنیا, جنت کا جنت, اس کی خوبصورتی, کائنات کا تمام حسن جس چہرے پر سمٹ کر آ جائے سبحان اسے اللہ, حسن اسے کہتے حسن ہیں. کہتے ہیں. کیا اسی بات ہے. لیے بے شک. سبحان اللہ. آپ حسن جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی, کائنات میں حسن آپ ہی کے صدقہ ہے. اور آپ کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے فرزند کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے. اب یہ حسن مثنیٰ کے معنی کیا؟ حسن ثانی, یعنی بالکل حسن امام حسن مجتبی کی طرح حسن جو تھا سمٹا ہوا تھا. اور بعد از امام حسن علیہ السلام اگر اس حسن کو دیکھنا چاہتے تو امام حسین علیہ السلام, چھوٹا حسن اگر کوئی ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام. بے شک. اور آپ کے گھر میں اب یہ دوسرے حسن آ رہے ہیں جنہیں ہم اور آپ امام حسن عسکری کہہ رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ ذکی کہلائے ہیں. ذکاوت, قلب کو پاکیزہ کر دینے والی صلاحیت ہے, چاہے قید کر لو, بار بار قید خانے میں ڈالو, مگر امام کی کردار میں وہ طاقت ہے کہ قلب کو تبدیل کر دیں اور دل کو بدل دیں گے. ہم تلوار نہیں چلائیں گے, ہم تیر نہیں چلائیں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے. تم ہمیں قید و بند کی زندگی دینا چاہتے ہو, ہم وہاں بھی تبلیغ کریں گے. اور اس قید خانے سے جو پیغام نکلے وہ ہم آج تک بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک بیان کرتے رہے. اس قید خانے کے اندر جو اپنے کردار کو پیش کیا وہ معجزہ یہی ہے کہ ہم اور آپ بیان کریں. پوری دنیا میں یہ آواز جاری, یہ آواز, یہ پروگرام فقط صرف امریکہ کے, نارتھ امریکہ کی حدوں میں نہیں دیکھا جا رہا, بلکہ یہ اس کی حدوں کو توڑ کے دوسرے ممالک میں بھی دیکھے جا رہے ہیں. اگر دوسرے ممالک میں لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام آتا ہے اس کا پیغام قیامت تک نشر ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. قیامت تک ذکر کیا جائے گا. اس کے ساتھ آپ کی زندگی کے لیے آج کے دور میں, یہ صدی میں ہم کیا پیغام لے سکتے ہیں, یہ سب سے زیادہ ضروری. اور آپ کے لیے یہ بھی دیکھنا ہے کہ امام نے وہ سخت ترین دور میں جو اہم کارنامے انجام دیے ہیں, وہ کام تھا اپنے فرزند حجت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کو باقی رکھنا, تعارف کرانا چاہنے والوں کے درمیان, دشمنوں سے بچانا, اور چاہنے والوں کو غیبت کبریٰ کے بارے میں بھی بتانا, غیبت صغریٰ کے بھی بارے میں بتانا. یہ امام کا ایک انتہائی اہم کارنامہ تھا. اور اس کے بعد مبارکباد دی جائے اس موقع پر آپ کی پیدائش اور آپ کی ولادت باسعادت پر, امام مولا متقیان, آپ کے یقیناً آپ کے فرزند کو جو اس وقت میرے امام ہیں, جو پردہ غیب سے ہماری مبارکباد کو, تہنیت و تبریک کو قبول فرما رہے ہیں. مجھے معلوم ہے مولا کہ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ کے پدر بزرگوار کا ذکر ہو رہا, لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی مبارکباد کا مستحق ہے تو سرکار ختمی مرتبت کی ذات ہے کہ آپ کی کنیت جو ہے اس وقت ابو محمد ہے, اور آپ ابن الرضا کے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کے فرزند کو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ آپ ابن الرضا کہلاتے, فرزند رضا کہلاتے. اس کے ساتھ ساتھ مولا متقیان بھی یقیناً
آپ کو مبارکباد اور آپ کے تمام جد کو مبارکباد اور تبریک و تہنیت پیش کی جائے کہ آپ اس دنیا کے اندر آئے اور کائنات منور ہو گئی، اور خوشی اس بات کی ہے کہ خدا نے وہ انتظام کیا کہ امام علی النقی کے جانے کے بعد دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی دنیا حجت خدا سے خالی رہ جائے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو حجت خدا کا وجود اس کائنات کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ اس بات کو امام کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ کن کن اموی عباسی بادشاہوں، ظالم اور جابر بادشاہوں کا مقابلہ کیا ہے، اور یہ آسان نہیں تھا۔ جس طریقے سے اگر بادشاہوں کی فہرست دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سارے صفوی بادشاہوں اور اموی بادشاہوں کو دیکھیں کہ ایک امام کی زندگی ہے، مگر کتنے جابر بادشاہوں کو بدلتے دیکھا اور ان کی حکومت کو دیکھا، اور ان سے ٹکر لینا اور ان سے مقابلہ کرنا اور ان کے ناپاک ارادوں کو توڑ دینا۔ اور بہت ہی مختصر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہم جب دیکھتے ہیں آپ کی زندگانی مبارک، آپ کا سن مبارک 28 ایئرز اولڈ آپ کی جب شہادت ہوتی ہے، اور 6 ایئرز بتایا جاتا ہے آپ کا دور امامت جو ہے وہ اونلی 6 ایئرز کا ہے، اور اس دوران میں بھی آپ نے جس طرح سے جن مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، جیسے آپ بھی بیان فرما رہی ہیں کہ قید و بند میں رہتے ہوئے بھی یہ معجزہ سے کم نہیں بات کہ آج ہم یہاں بیٹھ کر ذکر مولا کر رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر پروردگار کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ہستیوں کے توسط سے ہم تک جو پہنچا، انتظام قدرت ہے۔ اور مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پہنا نہیں سکتے۔ وہ قید و بند سے آزاد ہے ان کی فکر جو ہے، اور ان کے کارنامے جو ہیں۔ اور یہاں پر یقیناً اس بات کو یہ بھی کہیں کہ آپ نے ہجرت کے درد کو بھی محسوس کیا، آپ نے بھی وطن کو چھوڑا اپنے بابا کے ساتھ، کتنی کم سنی تھی، اور کم سن شہادت بھی ہو رہی، تو عمر دیکھیے آپ کیا کہ امام محمد تقی کے بعد یہ وہ امام ہیں جن کو بہت کم سنی میں جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اب متوکل ہے، منتصر باللہ ہے، واثق باللہ ہے، متعز باللہ، ان باللہ بادشاہوں کو دیکھیے جنہوں نے اپنے نام کے آگے اللہ کو استعمال کیا، اور یقیناً اللہ سے کتنے دور تھے۔ یقیناً ان کی آنکھوں میں وہ بصارت ہی نہیں تھی کہ معجزات کو امام کے دیکھ رہے ہیں اور امامت سے انکار کر معرفت نہیں تھی، بس ہر منصوبہ کیا ختم کرنے کا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان عباسی بادشاہوں کا منصوبہ یہی تھا کہ اب تلوار نہیں چلا سکتے، اب تیر نہیں چلا سکتے، اب رگ حیات کو قطع نہیں کر سکتے، اب گردن کو قطع نہیں کر سکتے، کیونکہ آقا امام حسین کا کارنامہ دیکھ لیا کہ جسم سے گردن کو جدا کر کے نیزے پہ بلند بھی کیا تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ تو دیکھا کہ یہ اس طریقے سے بھی انقلاب پر پیدا کر سکتے ہیں، تو ایسا کارنامہ کریں جس سے ظاہر ہو جائے کہ ان کی فزیکل ڈیتھ ہوئی ہے، یہ جام شہادت نہیں۔ جبکہ مولا کہتے ہیں کہ شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہماری میراث ہے، تم مجھے جو ہے اس طریقے سے چھپا کے مارنا چاہتے ہو، قدرت انتظام کرے گی اور میری شہادت کو ظاہر کر دے گی۔ آج دشمن کے زبان پر بھی یہ دیکھیے، اب یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کروں کہ دشمن اور دوست کے سب کی زبان پر ایک شہر کا نام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم شہادت کو چھپاؤ گے تو ہر زبان سے ہم جاری کریں، وہ ہے مشہد مقدس، سبحان اللہ، جہاں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام آرام فرما رہے ہیں، اور نام کیا رکھا گیا؟ مشہد مقدس۔ مشہد کا مطلب ہی کیا؟ جہاں ایک شہید سو رہا ہے، سبحان اللہ، ایک شہید جو ہے جام شہادت نوش فرما کے آرام کر۔ تم نے بھی کافی کوشش کی، تم نے بھی چاہا امام رضا علیہ السلام کو کہ ملک بدر کر دیں، شہر بدر کر دیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن آج کیا ہے؟ حکومت ہے امام۔ آج یعنی یہ میں اس لیے بیان کر رہی ہوں کہ میرے سامعین جو دیکھ رہے ہیں، اب جب زیارت کے تمام جملات کو پڑھ کر ہم گواہی دیتے ہیں تو اندازہ لگائیے 9 سے زیادہ بار امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، پانی اس کی طرف رخ پر بہایا گیا، ہل چلایا گیا، امام حسن عسکری کے روضے کو اڑایا جا رہا، مگر کیا ہے؟ روضہ قائم ہونے کے بعد، ہم انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہو جانے کے بعد، اس بات کی دلیل ہے کہ قدرت جو ہے، قدرت کا ایک اپنا انتظام ہے۔ بہت خوبصورت بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو مشہد مقدس کے اوپر آپ نے کہا کہ اس کا نام ہی یہی ہے کہ جہاں پر ایک شہید آرام فرما رہا ہے۔
खूबसूरत नाम, यानी कि तुमने उस शहर शहादत का के, जी हाँ, छुपा शहादत को राज को छुपाना चाहते हो। चाहा कि ये तो बस एक तबई मौत वाकया हो गई थी, उससे ये मतलब कि इनकी मौत वाकया हुई, लेकिन उस शहर का नाम ही देखा जाए तो वो मशहद मुकद्दस। और आज भी जाहिर है कि अभी जो रिसेंटली कल की जो न्यूज़ आई है कि इस्लामिक रिपब्लिक का जो वो बहुत ही एक हिस्टोरिकल डील हुई है, जी हाँ, आज भी हम देख रहे हैं कि वही मतलब शहनशाही है हमारे मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, कि आज भी वही दुनिया में एक खित्ता है, दुनिया में एक अर्ज कह लें, एक ज़मीन है, एक मुल्क है कि जहाँ पर इलाही निज़ाम का बोल बाला है और हक का बोल बाला है। और किस तरह से परवरदिगार दो आलम ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान को इतनी बड़ी एक हिस्टोरिकल इवेंट से नवाजा है। परवरदिगार की ये अता है बेशक के कि सैंक्शंस जो हैं वो हट गई हैं ईरान के ऊपर से, और वाक़यातन हम इस वक्त मुबारकबाद पेश करते हैं, मतलब एक खुशी दुबाला हो बिल्कुल। जाती है ये बेशक के। खुशी का इजहार इस वजह से है कि बेखौफ खतर रहना, सुभान अल्लाह। खुदा की जात और अहले बैत की जात पर इतना यकीन है कि जो भी सरबराह वहां पे आ रहे हैं हुकूमत करने के लिए, सब बेखौफ खतर। बेशक। दुनिया के किसी बादशाह से कोई डर नहीं। तुम सैंक्शन लगाना चाहते हो, तुम रोकना चाहते हो, तुम पाबंदियां आयद करना चाहते हो, लेकिन खुदा जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, उस पर बेशक। यकीन रखा जाए तो आप देख लीजिए बड़े बड़े बादशाहों की कड़ी गर्दनें, अकड़े हुए सर झुकते चले जा रहे झुकते चले जा हैं, रहे हैं। झुकते चले सुभान जा रहे अल्लाह। हैं। ये क्या है? इमाम रजा का करम है। सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह। इसीलिए मुझे बार बार अपने आका हुसैन इब्न अली की बात अल्लाहुम्मा याद सल्ली आती है अला कि मुहम्मद व अला मैं अपनी मुहम्मद। बारगाह में बुलाकर खुदा का सजदा करवाता। ये करोड़ों इंसान जो जा रहे हैं, जाकर हुसैन की अजमत को सलाम, ऐसी कुर्बानी दी कि जहां से फिर खुदा ये बुजुर्ग बरतर। और ये वो सरजमीन कि जहां पर जो सरबराह आ रहा है, यानी हम आपने मशहद मुकद्दस के बारे में हमने गुफ्तगू की, हम तो इमाम के चाहने वालों में से भी कोई शहीद हो जाता तो उसको भूलते नहीं। बेशक। और मौला इंतजाम कर, चाहे वो शहीद अव्वल हो, चाहे वो शहीद सानी हो, चाहे वो शहीद सालिस हो, चाहे वो शहीद राबे हो, चाहे वो शहीद सालिस जिनके मज़ार मुक़द्दस हिंदुस्तान में के अंदर मौजूद है, नूरुल्लाह शुस्तरी हैं, जिनको हम और आप याद करते हैं। और यकीनन हम इस प्रोग्राम से एक बार तफसीली गुफ्तगू उन शुहदा की भी करेंगे कि जिन्होंने दर अहले बैत से वाबस्ता होकर मोहब्बत में जाम शहादत को नोश सुभान किया अल्लाह। और वो बेशक। याद हो, ताज़ा हो गए। और कहा जाता है कि वो इस तरीके से कि उन्हें कोई पानी का कतरा समुंदर में मिल जाए तो उसको कोई इलादा नहीं कर सकता है। अब कोई तलाश करके वो कतरा कहाँ गया, नहीं, हमने अपने आप को वाबस्ता कर लिया अहले बैत अथार से। तो अहले बैत कहते जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ, वहाँ आपका जिक्र भी जहाँ आका होगा। हुसैन का जिक्र सुभान होगा अल्लाह। वहाँ हुर्रे रियाही का भी जिक्र होगा, सुभान वहाँ अल्लाह। जॉन का भी जिक्र होगा, वहाँ अबू समामा सैदावी का भी जिक्र होगा, वहाँ जुहैर इब्न कैन का भी जिक्र होगा। ठीक उसी तरीके से हबीब इब्न मज़ाहिर का भी जिक्र करें। तो ये चीजें हैं जो हमको और करीब कर रही है इमाम की जात से। बेशक। इमाम ने इतने जालिम और अब्बासी दौर के बादशाह जिन्होंने वासिक बिल्ला, मुतइज बिल्ला, मुंतसिर बिल्ला, ये सारे थे, मगर खुदा से करीब नहीं थे। खुदा से कितनी ज्यादा दूर थे। आज भी ये देख लीजिए, हमें वो अपने आप को हरम के करीब बैठकर कहते हैं कि हम हरम के बाद कलीद हरम बन गए, लेकिन देखिए वो हरम से कितने दूर हैं। दूर हैं। लेकिन जो हरम से बहुत दूर है वो कितना खुदा से करीब है, करीब है। कितना अहले बैत से करीब है। तो कुर्बत जो है वो यूं नहीं है कि हमने आपको अपने आप जबान से कह दिया हम बहुत करीब हैं। खुदा अमल देखना चाहता है। बेशक। खुदा सुभान अल्लाह। हमारे मोहब्बत को हमारे किरदार के अंदर देखना चाहता है। वो चीजें हैं जो इमाम हसन अस्करी ने अलैहिस्सलाम ने हमको पैगाम अपनी जिंदगी में इस मुख्तसर सी हयात तैयबा में दी। आपने अपने बाबा के साथ 6 साल की उम्र में हिजरत की, मदीने से निकलकर आप सामर्रा आए। और ये वो मुकाम था कि जिसको हम सरमनरा कहते हैं, चूंकि उस जमाने में ये आपको सीरिया बहुत खूबसूरत जगह थी, तो जिसको देखकर एक सुरूर पैदा हो जाए, इसलिए ये नाम जिसको हम और आप सामर्रा के नाम से जानते हैं। अस्कर अलकाबात में से एक लक़ब आपका अस्कर करार दिया गया है। ये चूंकि कहा जाता है कि वो मुकाम अब्बासी खलीफा के छावनी थी फौज की, जिसकी वजह से वो कहा जाता है। हकीकत ये नहीं है, चूंकि बादशाह अब्बासी खलीफा ने अपने लश्कर का जोर दिखाया था इमाम हसन अस्करी साहब, यानी एक परेड कराई और उसके बाद दिखाया कि देखो मेरा लश्कर कैसा है। तो इमाम ने भी अपना लश्कर दिखाया, 2 उंगलियों के दरमियान देखा कि देखो मेरा लश्कर क्या। अब जो लश्कर और हुजूम देखा
تو یہ امام نے جب اپنی طاقت کو دکھایا، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے خدا نے شہدائے جنگ بدر میں اپنی طاقت کو دکھایا تھا فرشتوں کو بھیج کر سبحان اللہ. کہ دیکھو میری طاقت کیا ہوتی ہے. وہ جنگ نہیں کر رہے تھے لیکن خدا دکھانا چاہ رہا تھا ایک ہیبت. امام حسن عسکری سلام نے کہا عسکر دیکھنا چاہتے ہو میری طاقت کو، میری عسکریت کو دیکھنا چاہتے ہو، میری فوج کو دیکھنا اور یقیناً اس فوج میں ہم اور آپ بھی شامل ہیں. اس فوج میں قیامت تک آنے والے تمام مولا کے چاہنے والے، کیونکہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مولا ہم چلے جائیں دنیا سے لیکن اپنی طرز زندگی کا اظہار اس طریقے سے کرے کہ ہم آپ کے ناصر میں سے، ہم آپ کے فوج میں شامل ہونے والے. خواتین جو ہیں کیا ہے، مولا ہم چلے جائیں گے لیکن تربیت اولاد کی ایسی کر کے جائیں گے کہ اگر وقت میں غیبت کا پردہ چاک ہو گیا تو ہماری اولاد آپ کی ناصر بن جائے، آپ کی مددگار بن جائے. ہم عورتوں کا کام کیا ہے؟ عورتوں کا کام یہ ہے کہ آپ کے مشن کو ہم اپنے حساب جو آپ نے بتایا ہے ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے، اس موقع پر امام کے مشن کو آگے بڑھانے کی وہ ہم کریں. ہماری یہی ذمہ داری. ہم آپ کی فوج میں اس طریقے سے شامل ہیں. خواتین شامل ہو سکتی ہیں فوج میں. وہ فوج میں تربیت اولاد ہے. اپنے آپ اسلامی حدود کے اندر پیغام کو، اس وقت ہم پیغام نشر کر رہے ہیں، ایک اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں، آپ امام کے پیغامات کو پہنچا رہے ہیں. ہماری یہ حد ہے جس میں ہم پورے اسلامی طریقے کے ساتھ ہم اپنے پیغام کو، امام کے پیغام کو، امام کے کردار کو ہم نشر کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا مشن ہے. اس کے ساتھ ہم امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ان دور میں قدم رکھیے کہ جب آپ بہت کم سنی کا زمانہ تھا. یہ اکثر واقعات کو آپ اپنے بچوں کو بتائیں اور آپ ایک مقام پر کھڑے ہیں اور بہلول دانا، مولا کا دیوانہ مگر کتنا تھا دانا. اور جب دیکھا کہ تمام بچے تو کھیل رہے ہیں لیکن تمام بچوں سے الگ ایک مقام پر امام حسن عسکری کھڑے، تو فرمایا تھا کہ آپ بچوں سے دور، آپ کو میں کھلونے لا کر دوں، کیوں دور کھڑے؟ تو فرمایا ہم اہل بیت اطہار کے بچے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا، یعنی جب وہ گہوارے میں ہوتے ہیں، آغوش مادر میں ہوتے ہیں، بچپن کا زمانہ ہوتا ہے، ہر دور جو ہے وہ ایک تبلیغی زندگی، اور گہوارے کے اندر بھی کلام کرتے ہیں، آغوش مادر میں بھی کلام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یہ سب تو تبلیغی زندگی ہی تو ہے. لہذا فرمایا اور آپ کے گریے کا سبب پوچھا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنا گریا کرتے تھے کہ آنسوؤں کے نشان سے یہاں پر رخسار پر گڑھے پیدا ہو گئے تھے. یہ خشیت الہی، یہ معصوم امام ہے، یہ منصوص من اللہ امام. اور فرمایا کہ میں صرف اس قیامت کے اس منظر سے خوف زدہ ہوں کیونکہ جب دیکھتا ہوں کہ میری مادر گرامی آگ روشن کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو آگ میں ڈالا جاتا. میری کمسنی ہے. مولا منصوص من اللہ امام ہے، مولا امام ہے، مولا گناہوں سے بہت دور ہیں، رجس اور نجاست سے آپ کے قریب نہیں آ سکتی، تصور حرام ہے. یہ میرے معصوم امام ہے. لغزشیں اور گناہ کا تصور بھی نہیں پیدا ہو سکتا. جہاں انسانی فکر کی حدیں تمام ہو جاتی وہاں سے کردار امام شروع ہوتا ہے. مگر بتانا کیا جاتے ہیں، امام کا نام تو وہ ہے کہ اگر آگ کے سامنے لیا جائے تو آگ سرد ہو جائے. مگر کیوں ہم کو بتانا چاہتے ہیں اپنے اعمال کو. مجھے خوف ہے کہ میرے چاہنے والے کہیں ایسا نہ ہو کہ نار جہنم کے قریب چلے جائے. یہ مقصد ہے امام کے کہنے. اپنی زندگی کو ایسا بنا لو کہ بچپن کا زمانہ بھی ہو. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بچپن کا زمانہ بھی ہو تو اس وقت بھی تمہارے دل کے اندر خشیت الہی اور ڈر. یعنی کہ جیسے اب ایک ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، مذاق ہے، کھیل رہے ہیں، کھیل کود رہے ہیں، لیکن یہ کتنا خوبصورت میسج ہے. اب کیا ہے کہ بچہ آپ بالغ، یعنی آپ کہ بچہ اگر کچھ سمجھنے لگے تو اشارے سے اللہ ایک کی تعلیم دینا شروع کر دو. پنجتن پاک اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلواؤ، اس کی زبان سے پنجتن کا نام نکلواؤ. پھر وہ دور ختم ہو تو اب ایکشن بتاؤ اس کو نماز کا، اس کو ساتھ میں لے کر کھڑے ہو. یہ نہیں کہ بچی 9 سال کی ہو گئی یا ہم انتظار کریں کہ بچہ جب ہمارا بیٹا جب سن بلوغ کو پہنچ جائے گا جب نماز واجب ہوگی تو نماز نہیں. اسے ذائقہ بتائیں، اسے وہ ایکشن بتائیں، اسے اپنے پاس لا کر سجادے پر کھڑے کر کے بتائیں کہ اہمیت نماز کیا ہوتی ہے. جس میں خود دیکھیے آپ کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہی کا تو قول ہے، میرا مومن، میرا چاہنے والا وہ ہے جو نماز
سے اتنی لذت حاصل کرے کہ صرف واجب نمازوں پر ہی نماز کو تمام نہ کر دے. مومن تو وہ ہے کہ نماز نافلہ بھی اپنی مستحب نمازوں سے اپنی نماز کو زینت دے. بے شک. تو یہ پیغام جو بچپن میں امام نے دیا ہے, اپنی کمسنی میں جو بہلول دانا کو جواب دیا, وہ اس بات کا یہ کہ بچوں کو ٹرین کرے, ان کے سامنے روزانہ ذکر ہونا چاہیے. نماز کا وقت ہوا ہے, احساس نماز کو پیدا کرنا. ہم تمام کاموں کو چھوڑ کے احساس دلائیں کہ نماز کی طرف آ جاؤ. بچے چھوٹے سجادے پر کھڑا کریں. آپ کے ایکشن کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں اکثر بچوں کو کہ بچے کہیں امام بارگاہوں میں آتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایکشن تو پتہ کیا چلتا ہے انہوں نے سیکھا کیسے, گھر کے ماحول سے سیکھا, ماں باپ سے سیکھا, تو لہٰذا وہ چیز ڈالنا شروع کرتی. یہ امام کا یہی مقصد ہے, تم بچپن سے زبان کو پاکیزہ کر دو, اس کے بعد اس کو دین کی تعلیم دو, دین کو بتانا. جب مسلسل یہ تعلیم دی جائے گی, یہ تبلیغ کی جائے گی, تو یقیناً اس کے ذہن و دماغ پر یہ بات رہے گی کہ اگر کبھی غلط قدم پر, راستے پر ہمارا قدم اٹھے گا تو ہم, اس کا ذہن جو ہے اس بات کو جھنجھوڑ دے گا کہ ہم غلط قدم کی طرف جائیں. ہمارے ساتھ کالر ہیں, ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاظمہ کی خدمت سے بھی میرا پیار بھرا سلام عرض کر رہی ہوں. کافی عرصے کے بعد ان سے بات کر رہی ہوں, اور کافی پتلی دوری ہو گئی ہے یہ. اللہ صحت ان کو جب سے سن رہی ہوں, بڑا اچھا بولتے چلے جا رہی. اللہ کاش اگر یہ اپنا چینل 8 دن تک چلتا ایک ساتھ تو کاظمہ روز آ جاتے. بہت اچھا بول رہے کاظمہ, بچوں کی معلومات کے بھی بول رہے, امام کے بارے میں بول رہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. علم میں ترقی دے, آپ لوگ کو صحت دے, عمر دے. آپ کے چینل پہ جو کام کر رہے سب کو صحت اور عمر دے. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. صد اللہ ایامکم حیدری آنٹی, جزاک اللہ آپ کی کال اور کا. اللہ آپ کو بھی صحت دے. الہ آمین. جزاک اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی حیدری آنٹی, آپ کو بھی پروردگار دو عالم صحت سلامتی عطا فرمائے, طول عمر و برکت عطا فرمائے. اور اسی طرح سے آپ کی دعائیں, جس طرح کہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کی دعائیں ہمارے شامل حال رہے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں اسی طرح سے شرکت کرتی رہیں اور 4 چاند لگاتی رہیں ہمارے پروگرام کو ماشاءاللہ سے. اور ہمیں بھی جیسے آپ کو انتظار ہوتا ہے پروگرام کا, ہمیں بھی انتظار ہوتا ہے آپ کے مشورے کا, آپ کی حوصلہ افزائی کا, آپ کے یاد کرنے کا. اور یقیناً اگر کوئی ایک فرد بشر بھی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں تو یقیناً کامیابی ہے کہ ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے. اور ہم امام کی بارگاہ میں اس کے ذریعے سے پیغام جو ہے مولا دیکھ رہے ہیں. اور ظاہر سب کی کوششیں ہیں اس وقت, ہمارے جتنے بھی اس ٹیم کے اندر ہے, جس طریقے سے اس کو قائم کیا گیا, قائم اور دائم رہے. اور اسی طریقے سے ہم آج کے اس مبارک موقع پر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دعا کر کے کہیں گے, مولا ہماری اس آواز کو اپنے فرزند کے ظہور تک متصل کر, اور ہماری کوششوں کو امام زمانہ دیکھ لیں, ہمیں کنیزوں میں اور ان کے ناصروں میں شمار فرمائیں. لہٰذا یہاں پر ہم پھر آئیں, آپ کی سیرت زندگی کے اوپر دیکھیں کہ آپ جس طریقے سے آئے, اور آنے کے بعد آپ کو زیادہ تر قید و بند کی زندگی آپ کو گزارنی پڑی. مگر میرا سلام اس ہستی کو بھی جو کہ آپ کی والدہ گرامی ہیں, حدیثہ خاتون یا سلیل, بی بی سلیل کہلاتی ہیں, جن کے بارے میں خود امام نے یہ جملہ استعمال کیا. صالح بی بی تھی, پاک و پاکیزہ تھی. اور جب امام اس بات کو کہہ دیں, ہمارے ساتھ, ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر انجلی اور کاظمہ زیدی صاحبہ کو میرا مسرت فاطمہ زیدی کا بہت بہت سلام ہو. اسد اللہ ایامکم. اسد اللہ ایامکم. سسٹر مسرت فاطمہ, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر ہے, الحمدللہ. آپ دونوں بہنیں کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. آپ کی جی آج آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت پیارا پروگرام کر رہی ہے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے سن کے, اور ہمارے ذہن اور دل کی راہیں کھلتی ہیں. جزاک اللہ. آپ ہمیں کچھ سنانا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ. چھوٹا سا ایک مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک صلوات سنانا چاہتی ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے محمود درود بھیج حسن بن
علی ابن محمد پر جو نیک پرہیزگار بہت سچے وفادار چمکتا ہوا نور اور تیرے علوم کے خزینہ دار ہیں اور تیرے توحید کے یاد دلانے والے اور تیرے والی الامر اور تیرے جانشین ہیں. ائمہ دین کے صاحبان ہدایت صاحبان رشد ہیں اور دنیا والوں پر تیری حجت ہیں. بس درود بھیج ان پر اے پروردگار بہترین درود بھیج اے پروردگار بہترین درود جو تو نے بھیجا ہے اپنے منتخب بندوں میں سے. اللہم صلی علی اللہم صل محمد علی وعلی محمد وعلی محمد محمد وجل فرجہم. مولا جزاک آپ کو سلامت رکھے, صحت تندرستی عطا کرے. آپ تم سب بہنوں کو, کل اراکین کو, ولایت چینل کے سب کو میری طرف سے مبارک ہو, اور مولانا ظہیر حسن صاحب کو بھی, ان کی تمام فیملی کو, سب کو پروردگار کل مومنین مومنات کو, مسلمین مسلمات کو, سب کو ہمارے مولا کی ولادت جشن اور ان کی مبارک ولادت کا بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. بہت خوبصورت پیغام آپ کا, بہت خوبصورت میسج. اور کچھ اور کہنا چاہیں گے آپ سسٹر مسرت فاطمہ؟ بس آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی کو اور مجھ کو, میرے بہن بھائیوں کو, سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ عزیز, جزاک اللہ. آپ بھی ہمیں فی اپنی امان دعاؤں میں اللہ, رکھیں. فی یا امان علی اللہ. مدد. یا علی مدد. اسد اللہ ایامکم. جی, بہت ہی خوبصورت شیئر کرتی ہیں ہمارے ساتھ سسٹر مسرت فاطمہ بھی نیو یارک سے ہمیشہ ہی, اور آج بھی انہوں نے خوبصورت سلوات جو مولا کی بہت عمدہ اور اظہار اس طریقے اظہار سے, خوشی کبھی کا اشعار کے ذریعے سے, بے شک یا آپ کی کوئی, آپ سامعین جتنے ہیں ان میں سے کوئی امام کی سیرت کو بیان یہاں پر فرمائیں, یا سلوات. اور دیکھیے سلوات کے اس جملے میں دیکھیے, اے چمکتا ہوا سورج, سبحان اللہ, اس کے فرزند ہیں جس کو سراج منیر سراج کہا گیا. منیر کہا گیا. اور سبحان اے اللہ. وہ جو خدا توحید کی یاد دلانے والے, بے شک. خزینہ علم کا آپ کے پاس ہے, یعنی کہیں سبحان علم ہے ہی اللہ, نہیں. سبحان اگر اللہ. علم ہے جس کے سینے کے اندر, اور سینہ بسینہ جس کے, یعنی محمد اولنا محمد و اوسطنا محمد کی حدیث, آخرنا محمد کی بتا کے, ان کے نام اور کنیت میں علی اور ابو محمد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جو علم, کردار, فکر جو ہے وہ سب کے سب آپ کے اندر کل کا کل موجود ہے. اور بے جیسی شک. ضرورت پڑے گی ویسا ہادی آ رہا, جیسی سبحان ضرورت اللہ. پڑی ویسا کمال دے کر. سبحان تم اس اللہ. زمانہ تھا, مولا علی کے کمالات ہم نے دیکھے. سبحان یہ اللہ. زمانہ ہے کہ کمالات امام حسن حسن عسکری بھی عسکری دیکھنے کو دیکھیں. مل رہا, منصوبہ بنایا جا رہا کیسے ختم کیا جائے, کہ خاموشی سے ہم اپنا کام کر لیں, امام کو ختم کر دیں, میری حکومت باقی رہے. اور کہا یہ جاتا ہے کفر کی بنیاد پر حکومت قائم رہ سکتی ہے, ظلم کی بنیاد پر حکومت قائم نہیں رہتی. وہ رہ سکتی. ظالم سبحان بادشاہ اللہ. جو اپنی اپنی حکومتوں کے ساتھ بے ضرر انسان کا قتل کر کے خوش ہو رہے ہیں, یقیناً ان کی مدت حیات بہت کم ہے بے شک. اور بہت کم ہے. جو نیوز اور آ بھی گئی ہے جی ابھی, ہاں, جی, کیسے کہ وہ اس کو, جو بھی وہ کنگ ہے سلمان, جی ہاں, کہ اس کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا اور الٹے سیدھے احکامات جاری کر رہا ہے. تو بے شک کہ اس نے جو جس پاک و پاکیزہ نفس کو قتل کا خون بہایا ہے, یعنی کہ شیخ نمر باقر النمر کا, کہ جو ان کی اتنی افسوسناک شہادت واقع بھی, ہماری تو میراث ہے شہادت, لیکن آل سعود مثل یہود نے اپنی تباہی کا سامان کر لیا ہے, اور وہ شروع ہو گئی ہے ان کی تباہی آلریڈی. یہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ صرف کچھ لمحوں کی, کہ پروردگار دو عالم کے حضور میں یہ صرف کچھ لمحے ہیں کہ جو مہلت ان کے پاس ہے, اور یہ فی النار ہوں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں العزیز. کہ یہاں پر اب جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈیمنشیا ہو گیا, آپ دیکھیے کہ خدائے تعالیٰ نے فرعون کے تمام چاہنے والوں کو غرقاب کر کے فرعون کے بدن کو سطح آب پہ رکھا دنیا کی عبرت کے لیے. عبرت کے لیے. آج آپ کچھ سال پہلے اسرائیل کے ایک بادشاہ کو مدت تک کوما میں چھوڑ کر خدا نے ایک عبرت کا مقام دکھایا. یہ تھا. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ہوش و حواس کو کھوتا چلا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ خدا کی طرف سے. اب یہاں پر قرآن کی اس آیت کو لائیے جس کو شہزادی جناب زینب نے بھرے دربار میں کہا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس کی سزا نہیں ملے گی, بلکہ انہیں اس کی سزا ملے گی. خدا نے مہلت دی ہے کہ جتنا ظلم کرنا چاہتے ہو کر لو. اس کے بعد خدا اپنی طاقت کو دکھائے. کیسے ہیں وہ خدا کے بندے جو خدا کی بارگاہ میں اس کی تمام طاقتوں کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کرتے.
کہ جب شیطان واصل جہنم ہوا تو اس نے کہا تھا کہ پالنے والے تو راندے درگاہ تو کر رہا ہے، لیکن جب جہاں پر بھی جا رہا ہوں مجھے خیال ہو رہا ہر جگہ تو ہے، ہر جگہ تو میرے لیے کوئی کتاب بتا کہ میری کتاب، جیسے تو نے 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں تو میری بھی کوئی کتاب ہونی چاہیے، میرے لیے بھی کوئی غذا ہونی چاہیے۔ بہت اچھا یہ مجھے جملہ لگا تھا۔ تو فرمایا خدا تعالیٰ نے تمہاری کتاب جو ہے وہ جادو ٹونے کی کتاب، یعنی گمراہی کی طرف لوگ بڑھیں گے، شیطنیت عمل میں ان کے ہوگی، وہ یہ ہے وہ شیطان کی۔ تمہاری، ہاں کہا غذا کیا ہے؟ کہا وہ غذا کہ جب کوئی بندہ خدا کا کھائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہے، اس میں اللہ اکبر، تمہارا حق ہے، یعنی شیطان شامل ہے اس غذا کے اندر۔ ہر نوالے پر پروردگار عالم پالنے والے کیا قرب الہی ہے، قربت الہی ہے۔ خدایا یہ نعمت تو نے عطا کی، نہ ملتی مجھے مگر تو نے رازق ہے، تو نے ہمیں دیا ہے، تو تیرا نام لے کر اس بات کی گواہی دینا چاہتی ہوں، میں دینا چاہتا ہوں کہ اے پالنے والے تیرا نام لے کر اس غذا کو کھا رہے، تو رازق ہے، تو رزق دینے والا، تو رب العالمین ہے، تو پالنے والا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ دیکھیے کہ ظلم کی بنیاد پر حکومت قائم نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی، کفر بے کی شک۔ بنیاد پر حکومت قائم رہ سکتی۔ امام کے ساتھ بھی یہی کوشش کی جا رہی تھی، کیا منصوبہ بنایا گیا؟ سرکش گھوڑے کو بلاؤ اور بلانے کے بعد انہیں اس پر بٹھا دیا جائے اور امام حسن عسکری کا کام تمام کر دیا جائے۔ ان کی ذہنیت پر ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ مطلب ان کی کیا پست ذہنیت کے وہ مالک تھے، یہ کہ ان کے سامنے حجت خدا ہے، بالکل معرفت سے آری، کوئی بالکل ان کو مطلب، اور نام دیکھیں معتصم باللہ، اور جی جیسے ہاں، آپ نے کہا کہ سب نے سب نام نے کے آگے اللہ لگا رکھا، اللہ لگا حقیقت میں رکھا ہے، اور خدا سے کتنے کتنے دور ہیں، کتنے دور ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی دیکھیے، کل جب ہم سیرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو پڑھ رہے ہیں اور سرکش گھوڑے کو بلایا گیا اور کہا آپ اس پہ سوار ہو کے بتائیں، اور کہتے امام چلے، اور کہا جاتا ان گھوڑوں کے درمیان کھڑے ہوئے سوار ہونا چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جانور ہے جو کہ اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، اس کا شمار ہوتا، اس نے اپنی گردن کو امام کے قدم کے پاس یوں جھکایا جیسے کہ ایک مطیع اور فرما بردار غلام ہوتا۔ سبحان بتانا اللہ۔ کیا چاہتے ہیں؟ جو خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی، جو خدا کی طرف سے حجت، جو خدا کی طرف سے رہبر ہوتے ہیں، کائنات کا ہر ذرہ، بے جان چیز سے لے کر جاندار چیز، سب کے سب پابند ہوتے ہیں، سب کے سب مطیع و فرما۔ تم مطیع نہیں ہو، تم فرما بردار نہیں ہو، تم پہچان نہیں رہے، تم ان کی معجزے سے انکار کر رہے، تم ان کی طاقت سے انکار کر، تم اب ماننا نہیں چاہتے ہو۔ دیکھ لو تم سے بہتر تو یہ جانور ہے جو کہ سر کو جھکا کر اظہار کرنا چاہتا ہے کہ پالنے والے منصوص من اللہ امام، یہ گواہی دے رہا اپنے عمل کے ذریعے بندہ کتنا۔ اور آج یہ دیکھ لیجئے کہ یہ خدا کے امام کے چاہنے والے بندے وہ اس طریقے سے ختم کرنا چاہتے تھے امام کو۔ آج ظالم بادشاہ کا کیا طریقہ ہے کہ جو اللہ کا نام لے، جو اہل بیت کا ذکر کرے، جو اہل بیت کے مشن پہ چل رہا ہو، اس کے ساتھ یوں کرو کہ ظلم تعلقات ختم کر لو، اس کے ساتھ جتنی پابندیاں لگا سکتے کہ وہ ختم ہو جائے، اس طریقے سے کہ اس کو ساری چیزوں سے دور کر دیا جائے۔ مگر کیا ہے؟ انتظام خود، بھروسہ خدا، اللہ پر اتنا یقین کامل ہو جائے، اتنا بھروسہ ہو جائے کہ بہت اچھا جملہ ہے کہ بہت بے وقوف ہے وہ انسان جو خدا کے بعد، خدا کے خوف کے بعد کسی بندے سے خوف کھاتا ہے۔ خوف خدا دل کے اندر ہے، خشیت الہی، وہ کبھی خوف نہیں کھا سکتا۔ بے اس شک، کی زبان سچی ہوگی، اس کی زبان حق بولے گی، اس کا کردار بولے گا، مگر اگر وہ خدا اور اہل بیت پر مکمل یقین رکھے۔ تو یہاں پر کیا ارادہ تھا؟ صفوی عباسی بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ ہر دور میں جو امام عباسی حکومت شروع ہوئی ہے، امام کو یوں ختم کیا جائے کہ خاموشی سے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا سوچا کام تمام ہو جائے گا۔ اب یہ منظر کو دیکھ رہے تھے، یوں نہیں تھا کہ امام کو جب بھیجا تو وہ بالکل کوئی وہاں نہیں تھا، سب اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جانور کس قدر مطیع ہو رہا، جانور کس طریقے سے فرما بردار ہو رہا۔ اور یہی نہیں، امام کے پاس لوگ آ کر امام کی امامت کا امتحان بھی لیتے تھے اور امام کو جاننا چاہتے تھے کہ واقعی ان کے پاس معجزہ ہے۔ کسی نے بغیر لکھا ہوا عرضی اور خط امام کی خدمت میں دے دیا، امام نے اس سادہ صفحے کو پڑھ کر بتا دیا کہ تمہارے دل کی حاجات کیا اور دل کی تمنا کیا۔ حج بیت اللہ سے امام واپس آ رہے ہیں، کوئی واپس آ رہا ہے، اور یہ تھا کہ امام کے پاس جا کر ہم مقروض ہیں،
کچھ درہم و دینار کا مطالبہ کریں گے. امام نے جب وہ امام سب سمجھ گئے اس کے دل کی باتوں کو، اور کئی ہزار دینار کی تھیلی امام نے اس کے سامنے پیش کر دی، اس کو دے دیا کہ تمہارے دل کے اندر کے مقصد کو میں جانتا ہوں، تمہاری کیا تمنا، تمہاری کیا حاجت. اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے جو دلوں کی کیفیت کو بھی جانتے. بظاہر کوئی مناجات زبان پہ نہیں آ رہی، کوئی حاجات زبان پہ نہیں آ رہی، کوئی دعا ہے جو زبان پہ نہیں آ رہی، لیکن دل کے اندر وہ اس کو بھی پڑھ رہے ہیں. اور یہی طریقہ تھا. اب امام کی زندگی کا جو اہم دور تھا وہ دور یہ تھا کہ امام پر پابندیاں یوں لگائی جا رہی تھی کہ بادشاہوں نے کاہنوں کے ذریعے سے اور ہر طریقے سے یہ معلوم کر لیا تھا کہ ان کا ایک فرزند آئے گا جو آخری حجت ہو، جس سے ہماری حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. اور وہی فرعونیت مزاج، وہی نمرود طبیعت. لہذا کئی ہوتا یہ تھا کہ حاملہ عورتوں کے پاس خواتین بھیجی جاتی اور یہ دیکھنے کے لیے کہ بتاؤ یہ عورت حاملہ ہے، یہ حمل سے اس طریقے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ. مگر جب خدا فرعون کے دربار میں موسیٰ کی تربیت کروا سکتا سبحان تو اللہ، ساری پابندیوں کے سبحان بعد اللہ. اس حجت خدا کا ظہور ہونا تھا، اس دنیا کے اندر آنا تھا، کائنات کو منور ہونا ہی ہے، اس دنیا کو باقی رکھنا ہے خدا کو، لہٰذا بھیج دیا. اب امام کے ساتھ کیا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. اب امام زمانہ کہ میں ذکر کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی ذکر کروں گی، مگر جو سخت مشکل یہ تھی آخری حجت کو چاہنے والوں کے درمیان بتانا اور دشمن سے بھی بچانا، اور یہ بھی بتانا کہ دنیا میں آ چکے ہیں. لہٰذا یہ کارنامہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا تھا. دنیا والوں کو یہ بھی بتانا کہ غیبت کبریٰ کا بھی آغاز ہوگا، غیبت صغریٰ کا بھی آواز، تیار کرنا، ذہنوں کو آمادہ کرنا. اسی لیے امام حسن عسکری کے اقوال میں سے ایک بہت بڑا لقب ہے، وہ امام حسن عسکری کی تمام اقوال زرعی میں سے ایک بہت عمدہ قول کہ ایک جاہل کی تربیت کر دینا اور ایک انسان کے مزاج کو تبدیل کر لینا ایک بہت بڑا معجزہ. سبحان اللہ. اگر ایک جاہل کی تربیت کر دی اور ایک انسان کے مزاج کو بدل دیا، وہ ایک انقلاب کے برابر. آسان نہیں ہوتا بے شک بے شک. جاہل کی تربیت کر دینا. اس کے چونکہ جہالت کی بنیاد پر ضد آ جاتی ہے انسان کے اندر، اس کو کچھ سامنے دکھائی نہیں دیتا. مگر یہ کارنامہ اہل بیت اطہار کا تھا، یہ کارنامہ محمد مصطفیٰ کی شان ہے کہ جہاں آپ امی رسول مبعوث کیے جا رہے ہیں عرب کسی تپتی ہوئے صحرا کے اندر، جہاں مزاج میں جہالت ہے، ضد ہے، آپس میں لڑتے ہیں، وہاں پورے کے پورے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کر دینا، سب کو ایک خدا کی طرف لے آنا، سب کی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا، باطل پرست ذہنوں کے اندر توحید کی شمع کو روشن کرنا، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دینا آسان کام نہ تھا. یہ محمد مصطفیٰ کا کارنامہ تھا، اور یہی کارنامہ دکھایا آپ کی اولاد نے، اولاد طاہرہ نے، جن کو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے گزارا گیا. بابرکت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی والدہ گرامی، جن کے آغوش میں امام حسن عسکری آئے، جن کو ذکی کہا گیا، جنہیں حسن کہا گیا. اور اس کے بعد دیکھیے کہ جب قید کی زندگی شروع ہوئی ہے کہ آپ کو قید اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ آخری حجت نہ آ جائے، تو صالح بن وسیب کو مامور کیا گیا تھا اور 2 آدمی رکھے گئے تھے، بہت ایذا دی جائے ان کو، اتنی ایذا دی جائے کہ قید خانے میں ختم ہو جائے. کہتے ہیں وہ دونوں کا عالم یہ تھا کہ استعمال جو لفظ ہوا ہے کہ وہ دونوں متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، اور کہا کیسے ہم ان کو اذیت دیں جو صبح سے لے کے شام تک مناجات اور عبادت میں مشغول ہو. اللہ یہ سیرت تھی، وہی سیرت جو امام موسی کاظم علیہ السلام کی، وہ قید خانے میں تبدیل کر دینا، یہاں بھی قید خانے میں آپ کا تبدیل کر دینا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام کا اس دور میں لوگوں کا آنا اور آ کر حاجت پوری کرنا، امام حاجت تو طلب کر رہے ہیں، امام ان کی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، امام ان کی پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں، امام ان کے گھر کی تنگ دستی کو، ان کی اسرت کو، ان کی غربت کو دور کر رہے ہیں، جبکہ وہ پابندیوں میں رکھے جا رہے ہیں، جبکہ وہ سختیوں میں رکھے جا رہے ہیں. یہ امام کی زندگی کا وہ دور تھا جو آپ نے گزارا. اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ امام کی زندگی کے علمی کارناموں کی طرف آئیں
تو حقیقت میں تفسیر قرآن جو سامنے آ رہی وہ امام حسن عسکری کی ذات. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ہر فرد جو ہے وہ مفسر قرآن. قرآن بے یہاں شک شہزادی زینب مفسر بے قرآن ہے. شک بے شک. جہاں پر امام حسین علیہ السلام، جہاں پر مولائے کائنات کا سب سے زیادہ قرآن کی تفسیر رکھنے کا علم کسی کے پاس ہے تو امام مولائے کائنات امام علی علیہ السلام کی بے ذات ہے شک. کہ جب وہ پھیلانے چلے ایک نقطے بسم اللہ کو تو شب گزر گئی، سپیدہ سحر نمودار ہو گئی اور بات مکمل نہ ہو پائی، اور آپ نے کس خوبصورتی سے اس کو سمیٹا ہے. لہٰذا اس طریقے سے میں کہوں کہ ہر امام جو ہے وہ مکمل چلتا پھرتا ہوا قرآن، بے شک. اور آپ کے سینے کے اندر ویسے ہی قرآن ہے جس طریقے سے سرکار ختمی مرتبت کے قلب مطہر کو سبحان اللہ. شرح بے شک. صدر قرار دیا گیا. سبحان اللہ. مکمل جو آپ کا سینہ ہے وہ خزینہ ہے علم کا، علوم قرآن کا. لیکن آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تفسیر قرآن، لکھنے والے نے بھی تفسیر شروع کی. آج کے دور میں بھی بہت ساری مفسر قرآن کی تفسیر سامنے آ رہی، لیکن کیا کہنا اہل بیت اطہار کے گھرانے کے چاہنے والے غلاموں کا اور اس دور کے عالم کا، جنہوں نے قرآن کی تفسیر پیش کی اور جنہوں نے یہ بتا دیا تفسیر کو پیش کرنے کے بعد یہ میرا کوئی کارنامہ نہیں، ہم نے در اہل بیت سے علم کو لیا، بے شک. ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا، ہم نے تفسیر بالرائے نہیں کیے. جیسا کہ آپ دوسرے مکاتب فکر کی تفاسیر کو پڑھیں تو اندازہ لگتا ہے کہ جب وہ بسم اللہ الرحمن اور رحیم کی تفسیر کرنے کو آئے تو رحمان کا بھی مطلب رحمان بتایا اور رحیم کا مطلب رحیم کا رحم بھی کرنے رحیم. والا بتایا، جبکہ خدا کا کوئی کلام بیجا نہیں ہوتا ہے. لہذا بے شک. یہاں پر بتایا اگر اس کو رحمان و رحیم کی تفصیل کو اور تفسیر کو تو اہل بیت اطہار علیہ السلام. تو ہمارے جتنے بھی مفسر قرآن کی تفسیر سامنے آ رہی وہ سب اس بات کا اظہار کرتے ہیں ہم نے تفسیر بالرائے نہیں کی، یہ حرام قرار دیا اور ہم نے اہل بیت اطہار سے کے در سے وابستگی کی، اور وہاں سے استنباط و استغراق کر کے ہم نے وہ موتی اور گوہر چنے اور اس کے معنی و مفہوم کو واضح کیا. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے تناقضات القرآن، اسحاق کندی جیسے ایک سرفرے نے کہا کہ قرآن کی تفسیر ہم نے کی، اور کیا اس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، کانٹرڈکشن پایا جاتا ہے. اللہ ایک مقام پر کوئی بات کہہ رہا پھر اس مقام پر دوسری مقام پر اس بات کی نفی کر رہا، لہٰذا اس میں کانٹرڈکشن ہے. تو امام ظاہر سی بات ہے بے چین تھے کہ کسی طریقے سے میرا میسج اس تک پہنچے اور حقیقت تفسیر قرآن اس پر واضح ہو جائے. امام نے کوئی بہت زیادہ اس کو خط نہیں لکھا، اور یہ نہیں، غلام آیا تو کہا کہ تم اپنے آقا کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے آقا کو سمجھانے. کہا کہ یہ جو تفسیر قرآن اور تناقضات القرآن کہ قرآن کے اندر کانٹرڈکشن ہے یہ بتا رہا تم اس کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ تم اس سے جا کے کہو کہ قرآن کی جو تفسیر کر رہا اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تضاد پایا جاتا ہے، یہ معنی تم نے اپنے آپ سے نکالے یا خدا نے اس کو بیان کیا؟ اگر تم نے اپنے آپ سے اس کے معنی کو نکالا ہے تو اس کا خدا ذمہ دار نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ خدا نے بیان کیا، تم کیسے کون سے ذریعے سے بتا سکتے ہو کہ خدا نے اس کو بیان کیا؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد غلام نے موقع پا کر اس بات کو بتایا اور ان جملات کو سن کر چوکنا ہو گیا اور کہنے لگا یہ تم نہیں کہہ سکتے، بتاؤ یہ بات کس نے کہی؟ لہذا اس نے کہا یہ بات صرف آل محمد کے گھرانے والے ہی کہہ سکتے. بے شک. سبحان چند جملات میں ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دینا بے شک. اور اپنی کوتاہی کا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرا دینا یہ امام کا کارنامہ ہوتا ہے. سبحان امام سر کو جھکوا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ، امام اقرار کروا دیتے ہیں، اور یہ سیرت زندگی ہے. وہاں ایک گھوڑے اور ایک جانور کو مطیع و فرما بردار بتا دیا، یہاں ایک انسان کے ذہن کو تبدیل کیا، وہاں ایک امتحان لیا گیا، ایک سادہ سے صفحے کو بھیج دیا کہ دیکھتے ہیں امام اس پر کوئی تحریر نہیں ہے، ہماری حاجت ان تک پہنچ سکتی ہے. امام نے بتا دیا کہ تم نے بھیجا لیکن میں نے تحریر پڑھ لی تمہارے دل کے اندر. یہ امام کے سامنے امام کوئی حاجت ہے کہ وہ جائیں گے امام کی بارگاہ میں جا کے طلب کریں گے؟ امام نے اس کو کیسا دے دیا درہم کا کہ لے جاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں پیسہ چاہیے، تمہیں ضرورت. امام نے اس کو عطا کر دی. لہذا اس طریقے سے یہ ساری باتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، ہر دور میں دیتی رہیں گی اور ہر جگہ سے یہ بیان ہوتا رہے گا کہ امام ہم مان لیں، ہم اس در پہ آ جائیں
کہ یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبر، یہ خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگی کی طرح نہیں، ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے ان کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، ان کا کردار بہت اعلیٰ ہے، ان کی زبان بہت سچی زبان ہے، ان کے اندر جو خدا تعالیٰ نے معجزانہ یہ خیرات کرتے ہیں، ان کے افعال، ان کے طریقے اس طریقے کے ہیں کہ ہم ان سے اگر سیکھیں، اگر ان کو پیش نظر رکھیں تو یقیناً خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ جہنم تو میں نے صرف تمہارے اعمال کی بنیاد پر خلق، جہنم تو میں خلق نہ کرتا، کاش کہ ہم امام المتقین کے چاہنے والے ہو جائیں، امام المتقین کے ماننے والے ہو جائیں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک پیغام دوں تمام احادیث کے ساتھ کہ مولا کی تمام احادیث میں اب وہ ذکر کروں جس کو آپ سب نے ابھی شہادت کی تاریخ آئی تو اس پر بھی بیان کیا، پیدائش کی تاریخ آئی تو اس پر بھی بیان کریں، مومن کی 5 نشانیوں کو بتایا، جس میں بتایا آپ نے بسم اللہ بالجہر پڑھنا، چونکہ ایک مکاتب فکر یہ پیغام لے کر آ رہے، دیکھیں قرآن میں تبدیلی و تحریف کوئی نہیں پیدا کر سکتا، کسی میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی ہمت ہی نہیں ہو سکتی۔ جہاں یہ کہا گیا کہ بسم اللہ جزو قرآن نہیں ہے، بسم اللہ جو ہے وہ سورہ حمد کے میں شامل نہیں ہے، لہذا امام نے طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، اس طریقے سے کہ تم مومن ہو، صاحبان ایمان ہو، تو تمہاری اخفاتی نماز میں بھی وہ نماز جو جب تم زور سے نہیں پڑھتے لیکن اس میں بھی زور سے بسم اللہ پڑھو، بالجہر پڑھو، اور یہ خدا چاہتا ہے، یہ یعنی رسول اللہ بآواز بلند بآواز پڑھنی بلند چاہیے پڑھو، بسم اللہ بسم جو ہے اللہ، وہ نماز میں، اور اسی لیے جب معاویہ نے آ کر نماز پڑھی تھی تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو کھا گیا تو ایک آواز پیچھے سے بلند ہوئی تھی کہ اس نے چوری کر لی، یعنی فاتح نماز میں بھی کہا گیا ہے کہ آپ دور بلند آواز بسم اللہ بالجہر پڑھو، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بسم اللہ کے اندر فضیلت مولائے کائنات پوشیدہ، جس کی بنیاد پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ تم اپنے داہنے ہاتھ میں ہمیشہ عقیق کی انگوٹھی پہنو جس نے سب سے پہلے ولایت مولائے کائنات کا اقرار کیا ہے، اور اسی لیے بعض مکاتب فکر کے لوگوں نے الٹے ہاتھ میں ضد میں پہننا شروع کی، لہذا فرمایا مومن کی نشانی ہے کہ امام فرما رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی اس بات کا اظہار بھی ہو کہ مولائے متقیان کے چاہنے والے، اور ولایت کا اقرار صرف انسانوں نے نہیں کیا اپنی زبان سے بلکہ شجروں، حجروں، برگوں، ثمر اور بحر سب نے کیا، پانی کی روانی نے بھی کیا، ہوا نے بھی کیا، پتھر نے بھی کیا، اشجار نے بھی کیا، اسمار نے بھی کیا، ساری چیزوں نے کیا۔ تیسری چیز آ جائیے جو آپ مولا فرماتے ہیں سجدگاہ پر خاک پر سجدہ کرنا، کھائی ہوئی چیزوں پر، جو چیزیں جو کھائی جاتی ہیں ان پر سجدہ نہ کرنا۔ بہترین زمین سرکار ختمی مرتبت نے سجدے کی خاک بتائی، اور کیا کہنا اس خاک کا جس نے نماز کو معراج کی منزل پر پہنچا، جو آج ہم کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، مومنین کی معراج نماز ہے، اس نماز کو معراج کی منزل پر لے جانے والے کو حسین ابن علی، تو سجدہ کرو اس عظیم مٹی کے اوپر جہاں سے نماز زندہ ہو گئی، بے شک، لہذا کہا سجدگاہ پر نماز کرو۔ تم اپنی واجب نمازوں کے 17 رکعت کے نماز کے ساتھ تم 34 رکعت نماز جو ہے وہ مستحب نہ۔ میرے چاہنے والے، اس سے پہلے بھی مومنین و مومنات میں نے عرض کیا تھا کہ واجب نماز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی مستحب نمازوں کے ساتھ ہماری واجب نماز جاتی ہیں تو مستحب نمازیں جو ہیں وہ ہماری واجب نمازوں کو پیش کرتی ہیں خدا کی بات، اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے تو یہ مستحب نمازیں جو کور کر دیتی ہیں، بے شک، تو اپنی خدا ہمیں توفیقات عنایت فرمائے، توفیقات میں سے یہ توفیق دے خدا تعالیٰ کہ ہم اپنی نمازوں کو مستحب نمازوں سے آراستہ کریں۔ اور اس کے بعد مولا کیا فرماتے ہیں، محبت حسین ابن علی کا اظہار یہ ہے کہ 40 کے موقع پر تم زیارت سید الشہداء، یہ کیا ہے، اس کو یاد کرنے کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوتی ہے بات، ہم حسین ابن علی کو یاد کریں اور اس واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ آپ کے گھرانے کو گیا کہ قبر تک آنے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ وقت آیا جب 40 پر پہنچے ہیں اتنے مدت کو گزارنے کے بعد، اور بہن نے آ کر 40 پر بھائی کو سلام کیا، تو اس زیارت کے ذریعے سے اس سارے واقعات کو ذہن، مومن کی نشانی بتائی کہ 40 کے موقع پر کربلا میں جاؤ، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو، یہ خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کا تحفہ ہمیں عطا کیا ہے، کتنی محبت ہے۔ اسی لیے میں کہتی ہوں میرے سامعین، میرے ناظرین،
محبت کا اظہار ہر امام کے ساتھ کریے. بے شک. اگر امام محمد تقی کی پیدائش آ رہی ہے شہادت آ رہی ہے, علی النقی کی پیدائش آ رہی ہے شہادت آ رہی ہے, جائیے اپنا اظہار قدم گھر سے باہر نکالیں, امام بارگاہوں کو آراستہ کریں, اور آپ کے عمل سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ جب امام بارگاہ کہی ہے ہم نے, یعنی اہل بیت اطہار کی جگہ ہے, تو وہاں جا کر اظہار خوشی ہونا چاہیے اس مقام پر. یہ نہیں کہ 13 رجب کو ہم جا رہے ہیں اور دوسرے ہر ولادت کو اس طرح سے سیلیبریٹ کریں کہ لگے کہ 13 رجب ہے اور ہم 12 3 کے شعبان ہے, اور 12 کے ماننے والے سرکار ہیں تو ختمی پھر مرتبت نے کہا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے, تمہارے 12 امام ہوں گے, تمہیں ماننا ہے, کسی ایک امام سے انکار نہیں کر سکتے, بے شک. نہیں کرو گے تو تمہاری دین مکمل نہیں ہوگا. بے شک. تو سبحان اللہ. اقرار کے لیے عمل عمل ضروری ارکان. ہے, محبت کے اصول ہیں, ظاہر ہے کہ جس سے جی ہاں. محبت کی جاتی ہے پھر اس کا کچھ اظہار بھی ہوتا ہے. اقرار باللسان ہو اور پھر اظہار عمل کے ذریعے سے ہونا چاہیے. تو اعمال کے ذریعے سے ہو. یہ مولا متقیان کے اقوال زرین میں سے وہ قول ہے جو چاہتے ہیں کہ تم اس طریقے سے کرو اور عمل کر کے دکھاؤ. اور اس کے بعد امام کی یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو قول امام کا مجھے سب سے زیادہ بہترین لگا, اور یقیناً آپ کی کردار کو سجانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جو جب بھی گفتگو کرو سوچ سمجھ کر کرو, سبحان اللہ. کیونکہ عقل مند صاحب عقل سوچ کر بولتا ہے, اور جس میں جہالت ہوتی وہ بول کر سوچتا ہے, یعنی جو بھی زبان سے ادا کر. پھر آپ نے فرمایا کہ کبھی کسی غمزدہ کے سامنے, یعنی معاشرے کے اندر درد کو محسوس کرو, کبھی کسی غمزدہ کے سامنے ہنس کر گفتگو نہیں کرو. یعنی کوئی کسی قسم کی کسی قسم کی مالی پریشانی, یا کوئی کسی کا جدا ہو گیا ہے, یا کوئی دل کے اندر تکلیف رکھتا ہے, اس کے سامنے ہم ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, اس کے درد کو محسوس کرو. ہماری سماجی ذمہ داری بھی یوں ہمیں صرف عبادت تک ہی محدود نہیں رکھا گیا, اخلاقی ذمہ داری آپ کی سوشل رسپانسبلٹیز جو ہے وہ پوری پوری کرنی امام چاہتے ہیں ہم سے. امام یہی چاہتے. چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ آپ کے اقوال میں سے قول ہے کہ کسی کے نماز روزے پر نہ جانا. یہ دیکھو کہ معاملات میں وہ کیسا, بے شک. سبحان اللہ. معاملات میں کیسا ہے, اس کی انٹریکشن لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, اس کے معاملات اس کے ساتھ کیسے ہیں. اسی لیے فرمایا جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جو, کیونکہ جب تم اس کے سامنے کچھ الفاظ بیان کرتے ہو وہ دوا سے زیادہ کام کرتی ہیں. زیادہ اس کے جب کوئی دنیا سے کسی کا چلا جائے, مشائیت نماز جنازہ کرو, اس کے سوگواروں کے پاس جاؤ, اس کے خیال رکھو, اس کے دلجوئی کرو. اس طریقے سے امام فرما رہے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں جو اللہ سے مانوس ہو جاتا ہے وہ لوگوں سے وحشت محسوس کرتا ہے. لقاء اللہ کی کیفیت جو محسوس, اسی لیے ایک ڈیپ ہے, اور بہت ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اگر ہم ایک پروگرام کریں تو بہت اچھا ہوگا. اور یہ فرمایا یہ اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ کیا, اس کی نماز ہے. بے شک. فرمایا جب ایک نمازی ایک نماز کو ختم کر لیتا ہے تو دوسری نماز کے لیے بے چین رہتا ہے. کاش ہمارے اندر دعا کرتے ہیں وہ کیفیت وہ لذت محسوس ہو جائے لقاء اللہ, الہ آمین, کہ وہ لذت محسوس کرتا ہے اور دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے. جب وہ خدا سے مانوس ہو جاتا ہے تو لوگوں سے وحشت محسوس ہوتی ہے. بہت خوبصورت میسج, کہ کس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھ رہا ہے, اس دنیا میں لوگوں کو دیکھ رہا ہے, تو اس سے وحشت جو اس کی اصل جائے پناہ ہے, اصل مسکن ہے, اصل گھر ہے, وہ ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا, ایک طیب زندگی دے گا, ایک بہترین مقام عطا کرے گا. لہذا ان سارے واقعات آج اس ذکر میں یہ کہیں کہ یہ فضائل کی محفل کو جو ہم نے آپ کے سامنے آراستہ کیا, آپ کی سیرت طیبہ کے چند زندگی کے کردار پر آپ کی روشنی ڈالی. ہوں تو میں کہوں کہ وقت ختم ہو جائے گا لیکن آپ کے فضائل ختم ہو رہا ہے وقت, ہماری سانسیں ٹوٹ جائیں گی لیکن فضائل ختم نہیں ہو سکتا. میرے ناظرین سامعین آپ سنیں اور ہم سب مل کر خوشی کا اظہار کریں, کردار کو اپنائیں, عمل کی توفیقات خدا بند تعالی فرمائے, اور ایسا عمل کریں جس سے میرا امام خوش ہو جائے, میرا خدا ہم سے راضی. جزاک اللہ. بہت خوبصورت گفتگو رہی, بہت خوبصورت میسج رہا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے آج کے ہمارے اس پروگرام میں, اور بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کے لیے بہت اہم پیغامات کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں, اور جو دعا بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے امام علیہ الصلوۃ
والسلام کی کہ جو نماز بیان کی گئی ہے شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں، کہ جس طرح سے ابھی ہماری عالمہ ذاکر جو ہے محترمہ کاظمہ زیدی، انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ مولا کہ کیا قول کیا ہے ان کا کہ لقاء اللہ کے لیے بے چین رہتا ہے مومن، اور یعنی کہ جو بھی راستہ ہے وہ مومن کا وہ پروردگار دو عالم کی طرف جاتا ہے. اور نماز کے اوپر کتنا ایمفسائز دیا گیا ہے کہ جو خط لکھا ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ صدوق کے جو والد بزرگوار کو، ان میں بھی جو سب سے پہلی بات ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. تو یعنی کہ سب سے سر فہرست جو بات ہے وہ نماز. تو جو نماز ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ 4 رکعت یعنی کہ 4 یونٹس کے اوپر مشتمل 4 رکعتی نماز ہے، کہ جس کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کے بعد آپ 15 ٹائمز 15 مرتبہ سورہ اذا زلزلت پڑھیں، اور دوسری رکعتوں میں جو دوسری 2 رکعتیں ہیں آخری، وہ ان میں حمد کی تلاوت کے بعد 15 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید پڑھیں. اور وہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ جس کے ساتھ ہم آج اپنے پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے یہاں پر، اور اس کے لیے ہم اپنے ویورز کا، کالرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو ایک بار پھر تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں، اور محترمہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو سے ہمیں جو ہے کہ وہ ہمارے سامعین نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا، اور بے شک کہ ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار دو عالم ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو دعا ہے اس نماز کے بعد امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہیں، اور آن لائن جو بھی دعاؤں کی ویب سائٹ ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو یہ ملے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت البدیع قبل کل شیء وانت کل یوم فی شان لا الہ الا انت. اور اس کا ترجمہ یہ کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور جانتا ہوں کہ حمد بس تیرے لیے ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہر چیز سے پہلے ہے اور تیری روز نئی شان ہے، خدا نہیں ہے کوئی تیرے سوا. تو یہ ہم اپنی معرفت میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے آئمہ کے ذکر سے، اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں. اگلے پروگرام ہفتے کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. یہاں پہ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے سید منور علی نقوی ولد سید اصغر علی نقوی کے لیے، کہ ان کے احصال ثواب کے لیے ایک فاتحہ کے لیے، اور جتنے مرحومین ہیں آپ ان کے لیے بھی. اور اگلے ہفتے تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. جزاک اللہ.